یقین کیجئے ایک ہی خوراک سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ گدی نزلہ کے لیے تو یہ ایک مجرب المجرب دوا ہے۔ گنجا پن کے لیے بھی آپ اسے بیرونی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خوردنی طور پر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کالی سلف کے متعلق۔ کالی سلف پوٹاشیم گروپ کی مصفی دوا ہے، یعنی خون کے امراض اور جسم کے اندر خون سے متعلق جو امراض ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہر جو گروپ ہے اس میں ایک سلفا گروپ کی دوا ہوتی ہے۔ کالی سلف بھی پوٹاشیم گروپ میں سلفا میڈیسن ہے، سلفر پر مبنی میڈیسن ہے، اور یہ خون کے یا جسم کے اندر جو امراض خبیثہ پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین نتائج دیتی ہے۔ بلحاظ مزاج اعصابی گدی دوا ہے، اور یہ گدی اعصابی امراض کے لیے بے حد مفید ہے، نہ کہ گدی عضلاتی کے لیے۔ میں نے اس کو گدی عضلاتی میں نے گدی عضلاتی امراض میں اس کو استعمال کیا، جس کے مجھے وہ نتائج نہ ملے جو گدی اعصابی امراض کے مطابق استعمال کی تو پھر اس کے نتائج۔ مثال کے طور پر ایک مریض تھا، اس کو دائمی کیرا تھا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کیرا۔ ہماری اس طب میں، طب مفرزہ میں جو نزلہ ہے وہ گدی اعصابی تحریک میں ہوتا ہے، تو لہٰذا پہلے میں نے اس کو گدی عضلاتی کے مطابق اس کو استعمال کیا تو اس کے وہ نتائج نہیں ملے۔ جب میں نے یہ کالی سلف جو ہے 12x میں اس کو دینا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ اس کے انتہائی اعلیٰ رزلٹ ملے، نتائج ملے، اور وہ مریض جو ہے وہ دنوں میں، نزلے کیرے کا مریض تھا جو، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا مزاج جو ہے یہ تعین ہو گیا اس کا کہ یہ گدی اعصابی مریضوں کے لیے بہت اعلیٰ قسم کی دوا ہے۔ گدی اعصابی میں گرم تر، یعنی جب آپ کے جسم کے اندر صفرا پیدا ہو کے اور وہ اخراج بھی پا رہا ہو اور مزاج گرم تر ہو، تو اس حوالے سے اس کا مزاج جو ہے وہ اعصابی گدی ہے، یعنی تر گرم ہے، لہٰذا یہ جسم کے اندر جا کر اس کے جو ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ لہٰذا جہاں بھی سر سے لے کر پاؤں تک جہاں ہمیں خون کو صاف کرنے کی ضرورت ہو تو اس کو آپ سر فہرست لیں گے۔ شدید قسم کا گرم ماحول میں اگر جاتا ہے بندہ تو اس کو گرمی کی وجہ سے سر درد ہو، اس کے لیے بہت اعلیٰ دوا ہے۔ بال جھڑنا اور گنج پن کے لیے، گنجا پن کے لیے بھی آپ اسے بیرونی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خوردنی طور پر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ایک یہ چیز آئے گی کہ آپ گرم ماحول میں جائیں تو آپ کی مرض میں اضافہ ہو جائے، اور اگر آپ وضو کر لیتے ہیں یا غسل کر لیتے ہیں یا ٹھنڈے ماحول میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو آرام آ جاتا ہے۔ یہ عام سمجھنے کی بات ہے۔ ایسے سر درد یا ایسی تکلیف جو ہے ٹھنڈک سے جو فائدہ ہو اور گرمی سے یا گرم موسم میں یا گرم ماحول میں رہنے سے شدت ہو، تو اس کے لیے یہ بہت ہی ایک اعلیٰ قسم کی دوا ہے۔ ایسی پھنسیاں جسم کے کسی بھی حصے میں ہوں جن کے اندر سے پیپ زرد رنگ کی خارج ہوتی ہو اور اس میں سفیدی مائل وہ جو رطوبت نہ نکلتی ہو بلکہ زردی مائل نکلتی ہو اور سکتا ہے ساتھ جلن بھی ہو، آنکھوں کے اندر جیسے کہتے ہیں گید کا آنا اور آنکھوں کی جلن اور سوزش اور اس کے اندر پیلے رنگ کا مواد خارج ہونا، اس کے لیے بھی یہ آنکھوں میں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ڈالی جا سکتی ہے، اور آشوب چشم، دھند اور جالا اور زرد رنگ کا گید آتا ہو اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کانوں میں بھی یہی صورتحال ہو
کانوں کے اندر اگر زخم ہو گیا اس سے پیپ خارج ہوتی ہے پیلے رنگ کی، تو یہ کسی آئل میں ڈال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، بادام روغن میں ڈال لیں یا سرسوں کے تیل میں ڈال لیں، ایک مقدار کے حساب سے، جو کہ میں نے پہلے نمکیات میں وہ مقدار بتا چکا ہوں۔ غدی نزلہ کے لیے تو یہ ایک مجرب المجرب دوا ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا جو ایک بہت بہترین وصف ہے کہ جیسے ہم پیراسیٹامول یا پیناڈول استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بخار جو ہے پسینہ آئے اور بخار اتر جائے، یہ بھی میں اس کو سمجھوں گا کہ یہ کالی سلف جو ہے یہ ہماری اس بایو میں ایک پیراسیٹامول یا پیناڈول آپ استعمال کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پسینہ آور دوا ہے اور جسم کو جو ہے نا بخار اتارنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے بعد معدے کی نالی میں جو جلن ہوتی ہے اور وزنی چیز محسوس ہوتی ہے، ایسے پتہ چلتا ہے کہ یعنی گرم چیزیں کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور ٹھنڈی چیزیں کھانے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس طریقے میں اس کو آپ استعمال کریں گے تو بہت ہی اچھے نتائج آئیں گے۔ دست رنگ، زرد رنگ کے اگر پخانے آتے ہیں، زرد رنگ کے، پیلے رنگ کے پخانے آتے ہیں اور گندک جیسی بدبو آتی ہے، اور جیسے ایک غلیظ قسم کی اور بڑی سڑان والی بدبو اگر آتی ہے تو کالی سلف وہ دوا آپ کھلائیں گے اس کو۔ اسی طرح پھیپھڑوں کے متعلق بھی یہ بہت گہرا اثر رکھتی ہے۔ پھیپھڑوں کے اندر جیسے اگر بلغم جو ہے زرد رنگ کا آتا ہے اور بلغم نکالتے وقت جو ہے جلن یا درد ہوتی ہے، اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایسا بلغم جو کہ ربڑ کی طرح نکالنے کے لیے دقت ہو اور وہ پھر واپس چلا جائے، تو اس طرح کا بھی عمل ہوتا ہے، تو پھر آپ کالی سلف ہی استعمال کریں گے۔ اس کے بعد پیشاب، تقطیر البول، مثانے کے عوارضات، اس میں آپ پیشاب قطرہ قطرہ، بعض دفعہ جلن کے ساتھ، اور سوزاک میں بھی یہ بہت ہی کمال درجے کی دوا ہے، اور عورتوں میں اٹھرا جس کو بولتے ہیں، سوزاکی مادہ زیادہ ہوتا ہے، سوزاکی زہر کی وجہ سے انہوں کو بھی استعمال کی جا سکتی ہے، جس میں آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ معالجین ہیں، تو اس میں جلن، پیشاب تھوڑا بار بار یا ٹیس لگنا، اور اس میں آپ کالی سلف استعمال کر سکتے ہیں۔ اب غدی ذوف با میں، مردانہ بیماریوں میں، کہ گرمی کی وجہ سے اگر انتشار میں یا ذوف با کی شکایت ہے تو اس کے لیے بھی مجرب دوا ہے۔ اور شہوانی جذبہ کے کمی اور خوشیوں کی سختی، خوشیوں پر خارج اور سوزاک، اس طرح کی علامات کے لیے آپ کالی سلف استعمال کریں گے۔ جوڑوں کے دردوں میں بھی اس کا عمل ہے، اور جوڑوں کے درد، کمر درد، پنڈلیوں میں درد، ایسے درد پہلے کی طرح کہ جو آپ چلتے ہیں تو پھر درد زیادہ ہوتا ہے، حرکت کرنے سے درد کی زیادتی ہوتی ہے، اور بیٹھنے سے درد کو آرام ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈے ماحول میں جانے سے درد جو ہے وہ کم ہو جائے، اور گرمی اور حدت کی وجہ سے چلنے سے وہ جو ہے درد پیدا ہو۔ مسئلہ یعنی کہ وہ حاصل کلام یہ ہوا کہ جب ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں تو درد جو ہے وہ زیادہ ہو جائے اور بیٹھنے سے آرام ہو جائے۔ ایسے پھوڑے جسم کے اندر جو کہ خراب ہو چکے ہوں اور اس میں سبزی مائل اور زردی مائل جو ہے وہ پیپ کا اخراج ہو، آپ یقین کیجئے ایک ہی خوراک سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کی 200 ایکس میں پوٹینسی دیں گے تو جو پیپ رس رہی ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی خوراک سے وہ بند ہو جاتی ہے اور زخم مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ آپ نے تشخیص مکمل کی ہو، آپ غدی اعصابی یعنی گرم تر امراض کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے، نہ کہ ویسے ہی
यानी एक मुजरबात को समझते हुए कि ये फोड़े फिंसों के लिए ठीक है, तो जो भी मिजाज हो उसमें इस्तेमाल हो जाती है। इसी तरह पसीना लाना हो तो आप फौरी तौर पर इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं बुखार के लिए। तो आप समझ लें कि तमाम लुब्बे लुबाब इस बात का ये निकला कि गरम तर अमराज के लिए तर गरम जो है ये इसका मिजाज है। आप आंखें बंद करके इसको इस्तेमाल करेंगे, सर से लेकर पांव तक के जुमला अमराज जो मैंने बताए हैं, जिनमें एक कॉमन अलामत है पीले रंग का पीप आना और बाज़ दफ़ा जलन होना, नज़ला जो है वो हलक में गिरता है, उसकी वजह से बार बार खंगारने की दिक्कत पेश आती है, और सांस की तंगी उसमें वर्मी सूरत की वजह से, जैसे इसका यानी ये समझ लें कि ये काली म्योर के बाद काली म्योर इसके साथ वाली दवा है, इसलिए कि काली सलफ ये पीप और रेशे को ख़त्म करने के लिए मेडिसन है। जितने भी जिस्म के अंदर खून की खराबियां, कैंसर तक के लिए ये अपने यानी मुआलजाना वसफ से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पोटेंसीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपने आँखों के लिए इसको इस्तेमाल करना है, कानों के लिए इस्तेमाल करना है, कतरे बना के डालने के लिए इस्तेमाल करना है, तो वही है तेल ले लें, जो सरसों का तेल है, बादाम रोगन है, कस्ट्राइल है या जैतून का तेल है, उसमें आप तकरीबन 50 ml अगर है तो उसमें आप 10 कतरे 3x के डालेंगे बैरूनी इस्तेमाल के लिए। 10 से 20 कतरे डाल सकते हैं। मालिश बनाना चाहते हैं, जिस्म के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो 3x में आप मिलाकर वो तेल किसी में या वैज़लीन में बनाकर मरहम बना लें। अगर आप आँखों में डालना चाहते हैं तो इसी तरह अर्के गुलाब ले सकते हैं, उसकी मुनासबत से आप उसमें ड्रॉप्स बनाकर आप आँखों में डाल सकते हैं। तो अगर खिलाने के लिए आपने तो 6x से लेकर 12x तक 30x तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके आपको जैसा जितना मर्ज, अगर नया मर्ज है तो 6 को यानी तरजीह दें, अगर कुछ मर्ज पुराना है तो आप 30 तक ले जाएंगे तो मिजाज यही रहेगा। उसके बाद इसका मिजाज तब्दील हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये काली सलफ जो है आज ये मुकम्मल हुआ। उसके बाद हम आगे जो लेक्चर होगा उसमें आप कलकेरिया फास का लेक्चर आप सुनेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस पर मेरे तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला कहेंगे कि वाक़अतन ये एक बड़ी सरीउल असर दवा है।